खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। कि जब से इंडिया पाकिस्तान में टेंशन बढ़ती जा रही है और जंग के मुमकिनात बढ़ती जा रही हैं, तो मैंने देखा है कि ये यूट्यूबर्स कई इस तरफ और उधर जिस किस्म की इर्रिस्पॉन्सिबल बातें कर रहे हैं कि हम ये तबाह कर देंगे, वो कर देंगे, और कई पॉलिटिशियंस भी इसी किस्म की नॉनसेंस बातें कर रहे हैं। तो बात यह है कि इन्होंने जंग देखी नहीं है। 65 और 71 की जंग भी, कश्मीर की जंग भी अगर देखा जाए तो वो बॉर्डर पे लड़ी गई। ना इंडिया ने पाकिस्तान के शहरों पे हमला किया, ना पाकिस्तान ने इंडिया के शहरों पे किया, यानी सिटीजन्स पे किया। कन्फाइंड टू द मिलिट्री, इस किस्म की वो जंग हुई थी। कारगिल में तो हालात बहुत ख़राब हो गए थे और ख़बरें यही थीं कि दोनों तरफ से जो कमांडर हैं वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने का भी सोच रहे थे। ये बिल्कुल खबर है। बिल क्लिंटन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी इसका जिक्र किया है। लेकिन अब जिस तरह ये वॉर मंगरिंग हो रही है हिंदुस्तान में और एक हद तक पाकिस्तान में कि ये कर दो, वो कर दो। हाँ जी, सोशल मीडिया पे जो ये जंग लड़ रहे हैं, फिल्में देख के जो ये बात कर रहे हैं, तो अमन पसंद लोग जो हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, उनकी कोशिश होनी चाहिए कि इस जंग को ना होने दिया जाए। जंग कोई नहीं जीत सकता, दोनों तरफ बहुत तबाही होगी, बहुत खून बहेगा। हाँ जी, तो जंग का जो जश्न मना रहे हैं, दे आर द मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल पीपल अंडर द सर्कमस्टांसेस। उम्मीद यही है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो है ना विजडम, शॉर्ट ऑफ वॉर जो भी है, उसी के अंदर इसको कंटेन कर लिया जाए। जंग अगर होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी दोनों तरफ सोचने चाहिए। और 65 वॉर के बाद महल ताशकंद की जब ये एग्रीमेंट हुई थी, तो साहिर लुधियानवी, जो मैं समझता हूँ सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े शायर हैं, अपने कंटेम्प्रेरीज में ही स्टूड मच हायर देन मैनी ऑफ देम। कई लोगों ने नेशनलिस्ट होके भी बात की, हाँ जी, और लेकिन साहिर वॉज ऑलवेज इन फेवर ऑफ पीस एंड अगेंस्ट वॉर। उनकी एक नज़म है, ए शरीफ इंसानों, जो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये पूरी नज़म पढ़ के फिर उसमें मैं डिस्कस करूँगा आपसे। ए शरीफ इंसानों, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। बम घरों पे गिरें कि सरहद पे, रूह तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जलें कि औरों के, जीस्त फाकों से तिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है। फतेह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतजाज कल देगी। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शमएं जलती रहे तो बेहतर है। बरतरी के सबूत के खातिर, खून बहाना ही क्या जरूरी है। घर की तारीकियां मिटाने को, घर जलाना ही क्या जरूरी है।
جنگ کے اور بھی تو میداں ہیں، صرف میدان کشت ہوں ہی نہیں، حاصل زندگی خرد بھی ہے، حاصل زندگی جنون ہی نہیں۔ آؤ اس تیرا بخت دنیا میں فکر کی روشنی کو عام کریں، امن کو جن سے تقویت پہنچے، ایسی جنگوں کا اہتمام کریں۔ جنگ وحشت سے، بربریت سے، امن، تہذیب اور ارتقاء کے لیے، جنگ مرگ آخری سیاست سے، امن انسان کی کبا کے لیے، جنگ افلاس اور غلامی سے، امن بہتر نظام کی خاطر، جنگ بھٹکی ہوئی قیادت سے، امن بے بس عوام کی خاطر، جنگ سرمایہ کے تسلط سے، امن جمہور کی خوشی کے لیے، جنگ جنگوں کے فلسفے کے خلاف، امن پرامن زندگی کے لیے۔ یہ ہیں ساحر لدھیانوی جو پیغام دے رہے ہیں کہ یہ جنگ کیا دے گی، دونوں طرف گھر تباہ ہوں گے، ہاں جی، اور بربریت بڑھے گی، ہیٹریڈ بڑھے گی۔ آپ ان چیزوں سے آزاد ہو کے مل کے کوئی ایسی جنگ کیوں نہیں کرتے جو غربت کے خلاف ہو، جو جہالت کے خلاف ہو، اور جو انسان کو آگے لے جانے کے لیے مدد کرے۔ اس میں ہم سارے مل کے ایک ایفرٹ کریں کہ وی ڈونٹ وانٹ وار ان دا سب کانٹیننٹ۔ یہ سب کانٹیننٹ جو ہے یہ امن کا سب کانٹیننٹ ہے، اس میں جنگ کا دوبارہ یہ پیغام لانا جو ہے یہ سب سے بڑا دغا ہے اس سب کانٹیننٹ کی ایتھوس کے لیے۔ میں نے دیکھا انڈیا میں بھی بڑی فلمیں بن رہی ہیں، جنگ کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ویسے ہی جو زبان ہے وہ اتنی بے لگام ہے، پیپل سے تھنگس وداؤٹ لوکنگ ایٹ دا کانسیکوینسز۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ جنگ اول تو پاکستان انڈیا کی اگر ہو تو کون جیتے گا اس کا کوئی کھلم کھلا فیصلہ نہیں ہے۔ جنگ ہوگی تو تباہی بہت زیادہ ہوگی، اور اگر نیوکلر ویپنز استعمال ہو گئے تو پھر پوری سویلائزیشن کو اس کا خمیازہ اٹھانا پڑے گا۔ تو بھائی صاحب، میرا انڈین انٹلیکچوئل سے اور پاکستانی انٹلیکچوئل سے ایک میری ریکویسٹ ہے کہ دونوں طرف ہم ایفرٹس کر کے ایک ایسا ڈائلاگ شروع کریں جو اینٹی وار ہو، جو پرو پیپلز ہو، انڈین پیپل اینڈ پاکستانی پیپل۔ ان کے مسائل کیا ہیں؟ غربت، ہاں جی، جہالت، بیکورڈنس، ٹیررزم کا ذکر ہوتا ہے انڈیا کے اندر کہ جب وہ ختم ہوگا تو پھر ہم بات کریں گے۔ میں اس سے 100% اگری کرتا ہوں۔ اور یہ بھی مجھے کہنے کو کہ پاکستان نے اب جو کہا ہے کہ ہم دیکھیں، وہ جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف، انہوں نے کہا ہے کہ پہلے پاکستان ٹیررزم کو سپورٹ کرتا رہا مگر نو لانگر۔ اس بات کو کریڈیبل بھی مانا جا سکتا ہے۔ سارا الزام پاکستان پہ ڈالنا، جس طرح پاکستان بلوچستان میں جو بھی ہو رہا ہے سارا انڈیا کے اوپر ڈال دیتے ہیں وداؤٹ ایکچوئل پروف۔ اب تو پاکستانی جو ہے پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی آپ انویسٹیگیشن کروا لیں کہ کیا پاکستان انوالوڈ ہے یا نہیں ہے۔ میرے خیال سے یہ آفر جو ہے یہ انڈیکیشن ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ یا اسٹیٹ نے یہ سینکشن نہیں کیا۔ یہ ہو سکتا ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ ہے عاصم منیر کی تقریر کے بعد کہ ہندو مسلم دو قومیں ہیں، ان میں کچھ بھی نہیں ملتا، یہ ساری بکواس جو
ایک زمانے میں ہو چکی ہے اور پھر پارٹیشن ہو گئی، جس میں 1 ملین لوگ مارے گئے یار اس زمانے میں، جب چھریوں سے اور یہ اپنا ڈنڈوں سے اور ادھر ادھر کوئی چھوٹی موٹی گن سے یہ قتل عام ہوا۔ اب تو دونوں طرف فوجیں جو ہیں وہ دے آر دے پوزیس دا لیٹسٹ کلنگ ویپنس، ہاں جی، پلس دا نیوکلر ویپنس۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد جو انڈیا کے اندر ہوا، جس نے بھی کروایا اس نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا ہے، اور وہاں پہ ہندوؤں کو کہا کہ اپنی وہ پینٹ اتارو اور دکھاؤ کہ تم سرکمسائزڈ ہو یا نہیں، کلمہ پڑھ سکتے ہو یا نہیں۔ یہ والا جو حرکت ہے اس نے اس علاقے کی جو ہے نا سوچ کو بہت بڑا دھچکا پہنچایا ہے۔ اور لیکن پڑھے لکھے لوگوں کا، وہ جو دنیا کو دیکھ چکے ہیں، فرانس میں ابھی آپ جائیں، بیلجیم جائیں، جرمنی کے علاقوں میں جائیں، تو وہاں پہ فار کلومیٹرز اینڈ کلومیٹرز، مائلز، آپ کو یہ وہ گریو یارڈز ملیں گے آف سولجرز who died at the age of 17, 18, 19۔ ان کے جنرلز جو ہیں الو کے پٹھے اس زمانے کے، انہوں نے انہیں جنگ میں دھکیلتے رہے۔ اب بھی اگر جنگ ہوگی تو انڈیا کا اور پاکستان کا عام سولجر اور مڈل لیول کے جو آفیسرز ہیں وہی ان کی جانیں جائیں گی۔ جو ہائی اپس ہیں انہوں نے تو اس میں صرف آرڈر چلانا ہے کہ بھئی یہ اس فرنٹ پہ یہ کرو، اس فرنٹ پہ وہ کرو، ہاں جی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انٹلیکچوئلس کو دونوں طرف آواز اٹھانی چاہیے اگینسٹ دا وار۔ اور ساحل لدھیانوی کی جو یہ پوئم ہے، اس کو آپ انڈیا میں بھی اپنا ریلے کریں، اس کو پڑھ کے سنائیں اپنی یوٹیوب چینلز پہ، اپنے نیوز چینلز پہ۔ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو انلائٹنڈ لوگ ہیں، تاکہ عقل آئے کہ جنگ کسی مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ دس از واٹ ساحل لدھیانوی از سیئنگ۔ اور آج کی جنگ تو کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتی، کیونکہ واک اوور تو ہوگا نہیں۔ دونوں طرف سے جو فوجیں ہیں وہ لڑیں گی، کس کا ایڈوانٹیج الٹیمیٹ ہے، وی ول ہیو ٹو سی۔ میں نے دیکھا جی لوگ کہ اتنے انڈیا کے پاس ٹینک ہیں، پاکستان کے پاس اتنے ہیں، سب مرینز اتنی ہیں، بھئی وہ جنگ کئی سالوں میں ہونے والی یہ جنگ نہیں ہوگی۔ دس ول بی اے کوئک تھنگ اینڈ دین دا نیوکلر ویپنز will be brought into the situation اگر ایک سائڈ ہار رہی ہوئی تو آئی ہوپ یہ جنگ ہو ہی نہ۔ جو یہ ہوا وہ بالکل ایک ارسپانسبل ایکٹ تھا عاصم منیر کا۔ اس کے بعد یہ ساری سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہے۔ لیکن مجھے پاکستانی کہتے ہیں، آپ دیکھیں انڈیا کے اندر مسلمانوں پہ اپنا وائرل ہو رہی ہیں، وہ مسلمانوں کی دکانوں پہ حملے ہو رہے ہیں، ڈنڈوں سے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ تو پھر لوگ کہتے ہیں یار وہاں پہ دیکھو، تم امن کی بات کرتے ہو، وہ وہاں کے مسلمانوں کو یہ کر رہے ہیں۔ تو پھر میں کہتا ہوں یار آپ یہ دیکھیں، ہمارے جو مائنورٹیز ہیں کیا ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں؟ چرچ جلا دیتے ہیں، ہندو لڑکیوں کو اٹھا کے تو بائی فورس ان کو کنورٹ کرتے ہیں۔ دونوں طرف اس چیز کو روکنا چاہیے۔ وی شوڈ گو بیک ٹو دا اوریجنل ایتھوس آف دا سب کانٹیننٹ، کہ جو بھی آ گیا یہاں پہ رہنے لگ گیا، اس کو اپنے طریقے سے رہنے کی حق ہونا چاہیے۔ اور اسٹیٹ کا کام ہے سب کمیونٹیز کو پروٹیکٹ کرے۔ اگر وہ انڈیا میں نہیں کر رہے یا پاکستان میں نہیں کر رہے تو وہ اپنی رسپانسبلٹی جو ہے اس کو پورا نہیں کر رہے۔ اٹس اے neglect of responsibility which cannot be condoned۔ یہ بھی غلط ہے۔ تو دوستو، بجائے جنگ کی باتیں کرنے کے کہ ادھر اتنے جہاز ہیں، ادھر اتنے جہاز ہیں، ہم یہ کر دیں گے کہ ابھی وہ انڈین پائلٹ کو تو ہم نے چائے پلا کے بھیجا ہے، جو نیکسٹ آئے گا تو پتہ نہیں ہم اس کے ساتھ کیا کر دیں گے۔ اس قسم کی پولیٹیشین بھی وہ کیا کہتے ہیں، چیپ پاپولیرٹی کے لیے باتیں کر رہے ہیں۔ فار می دس از
एबोमिनेबल, ये बकवास है। इस मौके पे जंग की बात नहीं, बल्कि दोनों मुल्कों में जो भी डिफरेंसेस हैं उनको बैठ के डिसाइड किया जाए। इंडस वाटर ट्रीटी को और शिमला एग्रीमेंट को रिस्टोर करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, इस पे बात की जाए, और उसके बाद रिस्पॉन्सिबली दोनों तरफ लोग अपना अपना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। लोगों को जंग में ना डालें, कम्युनल हेट्रेड को ना आप बढ़ाएं, हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो। ये कम्युनल हेट्रेड जो है ना, दिस इज़ द अल्टीमेट पॉइजन जो सोसाइटीज़ को तबाह कर देती है, जहनों को पॉइजन कर देती है। टॉक्सिक, इट्स टॉक्सिक। ट्राई टू ट्रांसेंड दिस टेम्पटेशन, इट लीड्स नोवेयर। 2 वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं और उसका रिजल्ट क्या हुआ? मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड। वाई डू वी वांट टू रिपीट दैट हॉरिबल experience in our own subcontinent? There is no justification for that. And I would urge ये जो सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल्स पे जो इररिस्पॉन्सिबल बातें होती हैं, इनको मीडिया का भी बहुत इसमें गंदा रोल है। उसको भी लगाम डालनी चाहिए। दे शुड बी रेन्ड इन, बट दिस कैन बी डन as a comprehensive scheme on both sides. No more war, no export of terrorism, absolutely not. We respect the integrity and sovereignty of India and Pakistan. और ये जो है ना कि हिंदू और मुसलमान ये कभी ये एक दूसरे का ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लाहौर में सर गंगा राम ने जो अस्पताल बनाए हैं और जो कॉलेज बनाए हैं, जो बिजली का प्लांट लगाया था रनाला खुर्द में, वो आज तक खिदमत कर रहा है। यार, इनको हमारे जो ये जनरल्स हैं, इनको कोई एजुकेशन नहीं है कि ज़रा देख तो लें बात करने से पहले कि ये रिस्पॉन्सिबल भी है कि नहीं है। ठीक है, जिन्ना साहब ने इसी चीज़ को इस्तेमाल किया पाकिस्तान हासिल करने के लिए। अब हासिल करने के बाद भी अगर इसको ही आप रिपीट करेंगे तो इसका मतलब है यू आर स्टक, यू हैवंट ग्रोन बियॉन्ड योर वो जो थी एटविस्टिक पुल्स जो होती हैं। हाँ जी, तो मैं समझता हूँ कि intellectuals on both sides should become vocal. We should come out and condemn all warmongering. The drums of war should not be heard. We should sing songs of peace, amity, and friendship, solidarity. Thank you very much. All the best.